الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم اور خاص طور سے پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اور عزیز طلبہ، یہ جو ہماری مجلس ہے یہ بہت قریب کی مجلس ہے. ایسی بہت ساری مجالس میں ہم اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن آج کی اس مجلس میں جو باتیں سامنے آنے والی ہے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور پھر سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے. سب سے پہلی اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جو یہ مجلس ہے اس مجلس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، اس مجلس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے. یہاں ذکر سے قرآن مراد ہے. اتارنے والے ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اس لیے صرف قرآن ہی نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری ہے اور اللہ نے کتابیں بھیجی ہے، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی بات نہیں کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے کہا یہ ہماری کتابیں ہیں. تو اس لیے اس میں تبدیلی بھی ہوئی، اس میں چینج بھی ہوا، اس میں پریورتن بھی ہوا، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا یہ کتاب بھی ہماری ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے کہ کوئی اس کتاب کو تبدیل نہیں کر سکے گا اور کوئی اس کتاب کا مقابل پیش نہیں کر سکے گا. دنیا میں بہت بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے ماہر اور بڑے بڑے دانشمند آئے، لیکن الف سے لے کر یا تک ہر کتاب کو سنانا بچوں کے بس کا کام نہیں. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ معصوم بچے الف لام سے لے کر ناس تک پورا قرآن سنا دیتے ہیں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا، اس بچے کی عمر صرف 7 سال کی تھی اور پورے قرآن کا وہ بچہ حافظ تھا. آپ اندازہ تو لگائیے کہ اللہ نے جو بات قرآن میں کہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، نہ مطلب سمجھتا ہے نہ ترجمہ سمجھتا ہے، زبان عربی ہے، یہ خاندان اردو میں پیدا ہونے والا بچہ معصوم سا بچہ ہے اور پورے قرآن کو یاد کر لیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے زمین پر معجزہ ہے. انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آتے تھے اللہ انہیں معجزات دیتا تھا. کوئی نبی ایسے تھے جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا، وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہ زمانے میں بڑے بڑے اطباء تھے، بڑے بڑے ڈاکٹر اس زمانے میں ماہرین تھے جو طب کا علم رکھتے تھے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمانے میں آئے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، لیکن نبی سارے انسانوں کے درمیان غالب آنا چاہیے. اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ڈاکٹر بنایا، ایسا علم طب دیا کہ ڈاکٹر زندوں کا علاج کرتے ہیں، یہ عجیب ڈاکٹر ہے جو مردوں کا علاج کرتا ہے.
کہ مردے سے کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں، آئندہ زمانے میں ایسے ہی ڈاکٹر، اطباء، طبیب رہیں گے جو آنکھوں کے ایسی آنکھوں کا علاج کریں گے جو آنکھیں بینا تھی۔ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں آیا جو مادر ذات اندھے کا علاج کرے۔ ارے ہے کہ کوئی ایسا آپ کے علم میں؟ لیکن یہ عجیب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں دوبارہ آ جاتی تھی۔ تو جتنے ڈاکٹر تھے وہ سب ہلچل میں آ گئے کہ یہ ایسا انسان ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، ہم زندوں کا علاج کر سکتے ہیں، یہ مردوں کا علاج کر رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے کئی مردے زندہ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے وہ زمانے میں بڑے بڑے جادوگر تھے، علاج کرنے والے، بڑے بڑے ساحر اور بڑے بڑے جادوگر تھے۔ تو اللہ زمانے کے اعتبار سے انبیاء کو معجزہ دیتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر انسانوں کی عقلیں حیران رہ گئی کہ بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے۔ ایسا جادو وہ پیش کرتے تھے کہ انسانوں کی عقلیں کام نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ سحر، جادو، اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ کرنی، جادو، سحر اگر کوئی ہم پہ کرنا چاہے اور ہم نے اپنی حفاظت نہیں کرے تو یقیناً اگر اللہ نے روکا نہیں تو اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہوگا۔ یہ اعلان قرآن میں بھی ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے بچنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس کا سورہ، اور اسی طرح بستر پر جانے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 کل کا اہتمام کر کر ایسا پھونکنا کہ یہ دھوپ کے قطرے بھی کچھ نکل جائے، اور پھر پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینا تو ساری دنیا کی طاقت مل کر اگر جادو کرنا چاہے گی، سحر کرنا چاہے گی تو کر نہ سکے گی۔ ہمیں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا ہے۔ بہرحال ایسے بڑے بڑے جادوگر تھے کہ جن کو دیکھ کر انسانوں کی عقلیں حیران رہ جاتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کے مقابلے میں بلایا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تم کچھ کمال بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہم بتاتے۔ تو انہوں نے جال پھینکا رسیوں کا، لیکن ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں، جادو اور سحر کی وجہ سے۔ جب انہوں نے ایسا جال پھینکا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں، اللہ نے ان کو ایک عصا دیا تھا۔ بہت سارے معجزات دیے تھے، لیکن اپنے کو کم ٹائم میں شارٹ میں بات سمجھنا ہے۔ اگر ایک ہی بات کے تفصیل میں اگر جادو میں چلے جائیں گے تو اسی میں ٹائم ہو جائے گا۔ اپنے کو صرف اشارتاً سمجھنا ہے۔ ایک اللہ نے معجزہ دیا تھا ان کو عصا کا، لاٹھی دی تھی، یہ دکھنے میں لاٹھی ہے۔ جیسی آپ نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا وہ لاٹھی بن گئی اژدھا، اور بنا ایسا اژدھا کہ سارے کے سارے جادوگروں نے جو جال پھینکا تھا اس عصے نے سارا جو ان کا جال تھا اس کو نگل دیا۔ تو ایک دم حیرت میں پڑ گئے۔ وہ سارے جادوگر کہنے لگے اے فرعون ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے، ہم سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے جس نے ہمارے سارے جادو کو فیل کر دیا ہے۔ تو اس زمانے کی وہ ضرورت تھی، تو اللہ نے وہ زمانے میں نبی کو ایسا معجزہ دیا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بہت زیادہ علم میں مہارت رکھنے والے، اشعار بنانے والے اور بہت زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے۔ تو اللہ نے حضور کو قرآن کا معجزہ دیا۔ آئے کا معجزہ قرآن کا،
اور جتنے نبی دنیا میں آئے ان نبیوں کا معجزہ ان کے زمانے میں موجود، وہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ معجزہ ساتھ چلا گیا۔ میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے، بہت سارے معجزات دکھائے، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن پھر بھی قرآن کا معجزہ چھوڑ کر گئے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ کیا ہے اس کا معجزہ؟ کہ اللہ نے اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں، اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن کتنا قیمتی ہے۔ اسی قرآن میں ایک سورت ہے جس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے اندر اللہ کبھی فاقہ نہیں لائیں گے۔ یہ معجزہ آج بھی ہے، اس دن بھی تھا، قیامت تک رہے گا۔ اسی قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ نے کھانا پکایا 50 لوگوں کا اور مہمان آ گئے 60 سے 70، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسا کرتے ہیں؟ کچھ بھی مت کرو، اس کھانے پر یاسین پڑھ کے پھونک دو۔ ولیمے میں، شادی میں ہمارا 50 مرتبہ کا تجربہ بھی ہے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، کھانے پر یاسین پڑھ دیا جائے گا اور یاسین پڑھ کے دم کر دیا جائے گا، سارے مہمان کھانا کھا لیں گے، لیکن اللہ اس کھانے کو ختم نہیں ہونے دے گا، کھانا باقی رہ جائے گا۔ یہ معجزہ ہے اس کا۔ آپ کا کسی جگہ کوئی مال اور سامان پڑا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دروازے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی، اسی قرآن میں سے آیت الکرسی کو لیا، دروازے پر پڑھ کے پھونک دیا، ساری دنیا کے چور مل کر چوری کی نیت سے دروازہ کھولنا چاہیں گے، توڑنا چاہیں گے، توڑ نہیں سکیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا سچے دل کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اپنے اوپر دم کر لے گا، اللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ اب اس تفصیل میں ہمیں نہیں جانا ہے، اشارتاً و کنایتاً کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آج بھی آپ قرآن کے معجزے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی قرآن کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ اس سے نفع اٹھانا چاہیں تو نفع اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کی بندی پریشان ہے اپنے شوہر سے، ہمیشہ شوہر پریشان کرتا ہے، مزاج اچھا نہیں، ہمیشہ کٹ کٹ، جب بھی یہ گھر میں آتا ہے تو عورت سوچتی ہے کہ حضرت جلاد آ گئے، اب پتہ نہیں حضرت جلاد کیا کریں گے، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، تو دھگدھگاہٹ کے ختم کرنے کا عمل قرآن میں ہے۔ قرآن ہی کی ایک سورت کو لیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 30 سے 31 تک سورہ آل عمران کی ہے۔ کوئی اس کو پڑھ لے گا، شکر پر کوئی عورت دم کر دے، 100 مرتبہ پڑھ لے، اس پڑھنے کی برکت سے جب شوہر چائے پیے گا، گھر والے چائے پیئیں گے، وہ گھر والا گھر والی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اب میں آپ کو اس تفصیل میں نہیں لے جاتا، اشارتاً بتا رہا ہوں کہ قرآن کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، بڑے قرآن کے فضائل اور بڑے قرآن کے برکات ہے۔ اور ایک قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جس دن سے اللہ کی طرف سے اترا ہے آج تک اور قیامت تک قرآن باقی رہے گا، کوئی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکے گا۔ مامون رشید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے ایک علمی مجلس قائم کی، بڑے بڑے مذاہب کے لوگ آئے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مسلمان، کوئی مجوسی، سب لوگ جمع ہوئے۔ سارے لوگوں نے جمع ہو کر اپنے مذاہب پر تقریر کی اور اپنے مذہبوں پر گفتگو کی۔
ایک اللہ کا بندہ تھا، عیسائیوں کی طرف سے اس نے بہت بہترین گفتگو کی اور بہت بہترین بات کی. اور اس کی بات ختم ہونے کے بعد مامون رشید رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا اکیلے میں کہ تم اسلام کو قبول کر لو اور عیسائیت کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں اللہ رب العزت والجلال نے بڑا ملکہ دیا ہے، بڑی مہارت دی ہے، تم بہت اچھی بات کرتے ہو، بڑا اچھا تمہارا انداز ہے، تم عیسائیت کو چھوڑ کے مسلمان بن جاؤ. تو وہ شخص کہنے لگا میں اپنے مذہب عیسائیت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تو اپنے مذہب کا مبلغ ہوں، میں تو اپنے مذہب کا داعی ہوں، اس لیے میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے بات نہیں مانا. ایک وقت گزرا، کچھ وقت گزر جانے کے بعد پھر انہوں نے سارے مذاہب کے لوگوں کو جمع کیے. ہر آدمی اپنے مذہب پہ بولنے لگا جیسا جس کو ٹائم اور وقت دیا جاتا. یہ اللہ کا بندہ مامون رشید کی نگاہوں میں اس دن سے بیٹھ گیا تھا، اس لیے کہ اس کے بات کرنے کا بڑا پیارا انداز تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کا مبلغ بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن اس مرتبہ کی مجلس میں وہ اسلام پہ بات کرنے لگا اور اسلام کی بڑائی بیان کرنے لگا. تو مجلس کے بعد مامون رشید نے اس کو بلایا کہ جب میں نے تجھے اسلام سمجھایا تو تو سمجھنے تیار نہ تھا، اور اب تو نے اسلام کو سمجھنے کا اپنے ارادہ اسلام کے اوپر سمجھنا تو دور کی بات، اور اسلام کے مذہب کے قریب ہونا تو ایک الگ مسئلہ ہے، بلکہ تو اسلام کی تعریف کرنے لگا اور اسلام کے بارے میں لیکچر دینے لگا. ایسی کیا وجہ ہے؟ بولے تمہارے سمجھانے کے بعد میں اپنے گھر اور علاقے میں گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ عیسائیوں کی تورات یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اور یہودیوں کی انجیل، یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل یہ دونوں اللہ کی کتاب ہے. اس کے چند نسخے میں نے تیار کیا، اس کو لکھا اور تیار کیا، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کیا، اور قرآن کے بھی چند نسخے تیار کیا، اور قرآن کے بھی چند نسخے میں نے لکھا اور اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کی. میں تورات کے جاننے والے یہودیوں کے پاس پہنچا اس کو لے کر اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے نسخے تیار کیا ہوں، تمہاری کتابوں کو لکھا ہوں. تو انہوں نے اس کو دیکھا، سینے سے لگایا، لائبریری میں رکھ دی. اس کے بعد میں عیسائیوں کے پاس پہنچا، میرے مذہب کے بڑے بڑے پیشواؤں کے پاس، ان کو کتاب دیا، انہوں نے دیکھا، تعریف کی اور لائبریری میں رکھ دی. میں مسلمانوں کے پاس قرآن کے نسخوں کو لے کر پہنچا اور میں نے جب ان کے سامنے اس کو پیش کیا تو انہوں نے رکھا نہیں بلکہ پڑھنا شروع کیا اور تعریف کرنے لگے کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن فوراً ہی پڑھتے پڑھتے وہ مجھے ٹوکنے لگے کہ یہاں تم نے غلط لکھ دیا، یہ آیت ایسی نہیں ایسی ہے. میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو. پھر وہ آگے پر دوسری جگہ سے انہوں نے کھولا اور پھر پڑھا اور پھر مجھے بتایا کہ ارے یہاں بھی تم سے غلطی ہو گئی. تو فرمایا میں جہاں جہاں پہنچا کسی نے میرا قرآن لیا نہیں اور سب نے مجھ سے کہا یہ قرآن تم نے صحیح نہیں لکھا، اس میں تم سے غلطیاں ہو گئی. میرے دل میں اس دن بات آئی کہ تورات والوں کے پاس تورات لے کر گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی نہیں، اس لیے گڑبڑ کی ہوئی تورات انہوں نے رکھ دی. انجیل والوں کے پاس انجیل لے گیا، اس میں گڑبڑ کی، وہ بھی انہوں نے رکھ دی. لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی مسلمان اسے لینے تیار نہیں. میں سمجھ گیا کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے زمانے میں سچا دین تھا، لیکن اب قرآن ہی سچا دین ہے اور قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. میں نے اس دن عیسائیت کو چھوڑ کر ایمان کو اختیار کر لیا. یہ ایسی کتاب ہے اور ایسی پاکیزہ کتاب کو پڑھنے کے لیے اور روزانہ آپ کے بچے آتے ہیں، آپ کی بچیاں آتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کیا ہے بچہ گیا آیا؟ ارے جب بچہ لفظ اللہ کہتا ہے تو ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے.
جب آپ کا یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مکتب کے لیے چلتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بس ایسی جا کے آئے گا؟ جب یہ گھر سے قدم نکالتا ہے اللہ کی مخلوق حرکت میں آتی ہے اور آسمانی فرشتے اپنے پروں کو اب اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور فرشتے پروں کو بچھاتے ہیں۔ فرشتے کائے کو بچھاتے ہیں؟ پروں کو۔ اور سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کون؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے مچھلی۔ ایسی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ پوری مسجد کے اندر ایک ہی مچھلی بیٹھ جائے گی۔ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے چھوٹی مخلوق ہے چونٹی۔ تو روایت میں ہے کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ کون؟ یہ بچوں کے لیے۔ اور جب بچوں کے لیے دعا ہوگی تو ماں باپ کو بھی اس دعا کا اثر پہنچے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے چونٹیوں کا دعا کرنا، چونٹیوں کا استغفار کرنا، مچھلیوں کا دعا کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اور علم کے حاصل کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اللہ رب العزت والجلال چھوٹی سے لے کر بڑی تک اور بڑی سے لے کر چھوٹی تک تمام مخلوق کو اس کے لیے دعا میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بچے کا مقام جو کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ حالانکہ اس قرآن کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے بچے کو پابندی سے قرآن کے لیے بھیجتے، کیونکہ قرآن کا مقام تو سمجھو، کوئی کونے میں بیٹھ جائے آدمی اور تسبیح کرے فرعون فرعون فرعون، تو لوگ کیا بولیں گے؟ اس کے 8ویں 4 گر گئے ہو، بہت بولے چالے کر رہا، میرا فرعون نہیں پڑھ رہا، تو لوگ اس کو بولیں گے اس کے گولے اثر گئے یا 8ویں 4 گر گئے یا ہلکا ہو گیا۔ ارے ایسی بولیں گے نا۔ لیکن کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران یا امام صاحب نماز پڑھائے اور نماز کے دوران آ گیا اذهب الى فرعون انه طغى، نماز میں فرعون امام صاحب نے پڑھ لیا، قرآن میں فرعون آپ نے پڑھ لیا، کم سے کم فرعون کے پڑھنے پر آپ کو 50 نیکیاں ملے گی۔ کتنی نیکیاں؟ 50 کم سے کم۔ فرعون کے فا پر 10، را پر 10، عین پر 10، واو پر 10، نون پر 10۔ ارے فرعون تو بہت بڑا ظالم تھا، نیکیاں کیوں مل رہی ہیں؟ نیکیاں اس لیے مل رہی ہیں کہ تو نے فرعون کو قرآن میں پڑھ لیا ہے، کہ یہ لفظ فرعون قرآن میں آتا ہے تب اس میں نیکیاں مل جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جو بچہ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے چل رہا ہوگا اس کا مقام اللہ کے دربار میں کتنا اونچا ہو رہا ہوگا۔ اب یہ بچے کو اگر امام صاحب نے لکھا ہے اور یہ بچہ علم کے لیے سیاہی استعمال کر رہا ہوگا، قلم استعمال کر رہا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ سیاہی جو علماء استعمال کرتے ہیں، عفان استعمال کرتے ہیں اور یہ طلبہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اوپر بیٹھی ہوئی بچیاں استعمال کرتی ہیں قرآن و حدیث کے لکھنے میں سیاہی، حضرت نے لکھا کہ اس سیاہی کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ تولے گا۔ بھائی کے ساتھ وہ شہید جو میدان کارزار میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنی گردن کو کٹا گیا، خون اس کا نکل گیا، آقا علیہ السلام نے کہ ارشاد کا خلاصہ کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وہ شہید کا خون جہاں تولا جائے گا وہاں علم والوں کی سیاہی کو تولا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جب سیاہی اتنی قیمتی ہے، قلم کتنا قیمتی ہوگا، پھر وہ لکھنے والا ہاتھ کتنا قیمتی ہوگا۔
یہ جو بچے مکتب میں آتے ہیں قرآن کا علم سیکھتے ہیں ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ اگر ماں باپ کا یہ بچہ اللہ کا قرآن سیکھ لیتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہے، تو ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک بزرگ نے بڑا عجیب قصہ لکھا. ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہوا، لیکن اعمال ہی کچھ ایسے برے تھے کہ اس برے اعمال کی وجہ سے کوئی اللہ کا ولی قبر کے سامنے سے گزرنے لگا تو اللہ کے ولی کو الہام ہوا کہ قبر میں اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. لیکن جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی امید سے تھی، امید کی حالت میں. اب بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد مکتب گیا، اور مکتب میں جانے کے بعد امام محترم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. یہ پڑھایا اس امام صاحب نے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں سے کہا یہ جو بندہ ہے جس کے لیے جہنم کا معاملہ ہو رہا ہے، قبر میں تکلیف ہو رہی ہے، آگ کے انگارے اس کے لیے لگائے گئے ہیں، اس کا سسٹم بدل کے جنت کا سسٹم کر دو. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس نے تو کوئی ایسا عمل کیا نہیں، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت والجلال نے کہا اس کے ذریعے سے ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، اور وہ بچے نے اپنے معصوم زبان سے یہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. فرمایا اس کا بیٹا زمین پر یہ کہتا ہو کہ میں رحم کرنے والا ہوں تو میری یہ شان نہیں ہے کہ اس کا معصوم پھول تو یہ کہے کہ اللہ رحم کرتا ہے اور میں اس کو عذاب دوں، اس لیے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دو. بچے کے بسم اللہ پڑھنے پر جب وہ اللہ کے ولی کا دوسری مرتبہ قبر سے گزر ہوا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ دیکھیں قبر میں جنت کا معاملہ ہے. تو بعد میں ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اللہ نے اس کے لیے نار جہنم سے جنت کا فیصلہ محض اس وجہ سے کر دیا کہ اس کے بیٹے نے زمین پر بسم اللہ پڑھ لیا. یہ آپ کی اولاد ہے، یا آپ کے بچے ہیں، یا آپ کو یہ جنت میں لے جائیں گے، اور اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو پھر یہی بچے ہمیں جہنم میں لے جائیں گے. کتنا محسن ہے، کتنا احسان ہے اس عالم کا ہم پر، اور کتنا احسان ہے اس امام کا ہم پر، اس حافظ کا ہم پر، جو ہمارے بچے کو اس لائق بنا رہا ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اور ہماری زندگی کے اندر بھی یہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ثواب ہم کو مل رہا ہے. آپ کا بچہ مکتب میں 2 گھنٹے رہے گا، آپ دکان پر رہیں گے، آپ کے لیے 2 گھنٹے قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ بچہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں آیا ہے. اگر تم نہ ہوتے تو وہ نہ ہوتا، یہ تمہاری برکت ہے، تمہارے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے. اس لیے ماں اولاد کا نیکیوں کا جتنا کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا باپ اور ماں کے حصے میں لکھا جاتا ہے. اور اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی ماں باپ کے حصے میں لکھا جاتا ہے. اس لیے آپ کے یہ جو بچے مکتب میں آ رہے ہیں، آپ ان بچوں کے مقام کو سمجھیے. ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور ان کو جو پڑھانے والے ہیں تنخواہ اگر سے ان کی کم ہو، گھر کے اگر سے یہ غریب بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا مقام اتنا اونچا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا؟ کھلانا پلانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف چہرہ دیکھنا. 5 چیزوں کے دیکھنے پر عبادت. زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو صرف دیکھنا عبادت،
ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا صرف عبادت. کھلایا کچھ نہیں ابھی, خرچہ کچھ بھی نہیں کرا, صرف ماں اور باپ کے چہرے کو صبح اٹھ کر محبت سے دیکھ لیا, جنت کے 2 دروازے کھل جائیں گے. اور محبت سے نظر ڈالی تو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. 7 لاکھ میں حج ہوتا ٹور سے, 80-85 ہزار میں عمرہ ہوتا ہے. اور آپ ایک بار محبت کی نظر ڈالیں گے تو آپ کو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. ماں کی طرف ڈالو تو بھی ایک فضیلت, باپ کی طرف دیکھو تو بھی ایک فضیلت. کسی صحابی نے کہا میرے آقا اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں, آقا نے فرمایا 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے گا, 100 اور حج اور عمرے کا ثواب تجھے مل جائے گا. تو کتنی چیزیں ہو گئی, زمزم کا دیکھنا ثواب, بیت اللہ کا دیکھنا ثواب, ماں باپ کا دیکھنا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, اور عالم اور علماء کو محبت سے دیکھنا ثواب, اور ان کو نفرت کی نظر سے دیکھنا, ان کی نفرت دل میں پالنا. اس کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوگا, اس کے گھر میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا مجبوری میں پیدا تو بے ڈھنگا ہوگا, اس سے کوئی امت کو نفع نہیں ہو سکے گا. وہ فارغ ہو کے آ جائے گا اور اس سے دین کا کوئی کام نہیں ہو, لگ جائے گا, جیسا تھا ویسی ہو جائے گا. جو علماء سے بغض رکھے گا, ان پڑھانے والوں کو ہلکا سمجھے گا, ان سکھانے والوں کی اہمیت نہیں کرے گا. فرمایا من ابغض عالما تقیا, جو کسی متقی عالم کا بغض اپنے دل میں رکھے گا, کئی ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے جو علماء کی نفرت کو دل میں رکھتا ہے, بغض کو دل میں رکھتا ہے, اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. کیوں؟ اب آپ حدیث سنیے, صحیح حدیث ہے. میرے آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا عالما, عالم بن جاؤ, نہیں بن سکتے, او متعلما, یا علم کے سیکھنے والے بن جاؤ, نہیں بن سکتے, او مستمعا, علم کو توجہ سے سننے والے بن جاؤ, کہ درس ہو, قرآن کی تفسیر ہو, دینی بیان ہو, علماء بات کر رہے ہو, دھیان سے سنو. حضور نے فرمایا تیسرا کام کرو. اگر کسی وجہ سے ابھی سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو حضور نے کہا او محبا, ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیا کرنے والے بن جاؤ؟ محبت. ان کی نفرت نہیں, انسان ہونے کی وجہ سے خطائیں ان سے بھی صادر ہوگی. نبی معصوم ہے, صحابہ مغفور ہے, اس لیے کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی حافظ, کوئی معلم انسان ہونے کی وجہ سے خطا اس سے ہو سکتی ہے, لیکن اس کی خطاؤں کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنا. جیسے جانور آپ دودھ دھو رہے, دھوتے پاخانہ کر دے گا تو ہم اس سے نفرت کریں گے کہ دودھ دے رہا ہے, اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے, ایک اس کا بشری تقاضا ہے وہ بھی ہوگا. انسان ہونے کی حیثیت سے خطائیں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں, تو غلطیوں کو نظر انداز کرنا, غلطیوں کو کیا کرنا, نظر انداز. تو حضور نے فرمایا چوتھا کام کرو, او محبا, ان سے محبت کرو. اور پھر آقا علیہ السلام نے 5ویں بات ارشاد فرمائی ولا تکن الخامسہ, 5ویں قسم کے مت بننا, 5ویں کیٹیگری میں مت آنا, 5ویں جماعت میں شامل مت ہونا. یہ حضور نے فرمایا ولا تکن الخامسہ, اگر 5واں بن جائے گا تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گا. کس نے فرمایا؟ حضور نے. 5ویں کیا قسم کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سے اور اہل علم سے بغض مت کرنا. کیا بولے؟ بغض. بغض کہاں رہتا؟ دل میں. سامنے تو ارے مفتی صاحب تمہاری تو یادی چاہیے تھی, اور دل میں سوچتا بس تو 8 دن کے ہی مہمان ہے, ابھی تیرے نکالنے کا پورا سسٹم میں نے بنا دیا. یہ اندر کی چیز ہے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا بغض مت رکھنا، بغض، اگر ان کا بغض رکھو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جب نبی نے جسے ہلاکت کی بات کہی ہو اس کا ٹھکانہ کبھی جنت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان پڑھانے والوں کا احترام، ان پڑھانے والوں کا اکرام۔ اور یہ بات سن لیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا عالم بنے، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا پوتا قرآن و حدیث کے علم کو سینے میں بسانے والا بنے، تو ہم نے اہل علم کی کتابوں میں پڑھا ان علماء کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا اکرام کرو، کوئی اچھی چیز بنی ان کے لیے ہدیے میں پیش کرو۔ ایک بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا بیٹا عالم بنے گا، اور فرمایا لکھ کے رکھ لے میری بات، اگر تیرا بیٹا عالم نہ بنا اور تو نے خدمت کی تو ضرور اللہ تیرے پوتے کو عالم بنا دے گا۔ اس سے برکت سے کیا ہوگا؟ گھر میں لڑکا بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اب صرف دور سے پوچھتے ارے کیا حال ہے امام صاحب، خیریت؟ ارے کیا خیریت ہی کرتے رہنا واہ ہمیشہ، کچھ آگے بھی تو بڑھ خیریت سے، کہ صرف خیریت میں ہی ہمیشہ۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان علماء کا مقام کتنا اونچا ہے، ان علماء کا مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ ارے ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ نے اجر کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ سمجھنا میرا یہ بیٹا جو علم حاصل کر رہا ہے یہ بہت اونچا علم ہے، اور جو ان کو سکھا رہے ہیں یہ بہت اونچے ہیں۔ اس لیے سکھانے والے کبھی بچے کا علاج بھی کریں گے، کبھی تھپڑ مار دی، کبھی غصہ ہو گئے، کبھی ڈریس نہیں پہن کے آیا تو بھیج دیے۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ تمہارے بچے کو بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور ہم اس پر ناراض ہو جاتے پھر وہ امام صاحب یار وہ بھی ہے میرے بچے کو مار دیے۔ ارے اماں نے تو 600 بار مارے اس کو گھر میں جب کہاں تھے، ارے امام صاحب نے دھکا لگا دیے تو بولے یار وہ امام صاحب بہت ہی کڑا تھا آگے۔ ارے میرے بھائی یہ امام تمہارے بچے کو بنانا چاہتا ہے، اس لیے ان کی عظمت کا خیال، ان کا احترام، ان سے محبت۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، کیا ہے؟ بادشاہ۔ کتنے بڑے بادشاہ کہ آسمان میں جب دیکھتے تھے بادل کو تو کہا کرتے تھے اے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس جا، تیرا نفع میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی ان کی حکومت تھی۔ اور اس بادشاہ کا بیٹا ایک معلم، ایک عالم دین کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا، سکھاتے تھے وہ۔ تو ایک دن حضرت وضو کرنے کے لیے بیٹھے، استاد صاحب تو شہزادہ بادشاہ کا بیٹا پانی ڈالنے لگا، حضرت کو پانی ڈال رہا، ہاتھ میں منہ دھو رہے، ہاتھ میں ڈال رہا، ہاتھ دھو رہا، وضو کرا رہا، سامنے سے بادشاہ گزر گئے تو استاد گھبرانے لگے کہ دیکھو بادشاہ نے دیکھ لیا کہ میرے بیٹے سے خدمت لے رہے ہیں۔ تو بادشاہ جب گزرے وہ اہل علم کے مقام کو پہچانتے تھے۔ ایک سال، ہر سال جو ہے کئی علماء کو وہ اپنی طرف سے حج کو بھیجا کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو وہ غصہ نہیں ہو گئے۔ اگر امام صاحب نے اپنے بیٹے کو پسانا لانے بھیج دیے تو تم بولتے دیکھ رہے امام کو اپنے بیٹے کو لمبا کر دے رہا، حالانکہ وہاں کیا ہے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے اور پانی ڈال رہا ہے۔ تو یہ گھبرانے لگے کہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگے گا، تو بادشاہ نے کیا کہا اپنے بیٹے کو گزرتے ہوئے، تو کتنا نالائق ہے، صرف پانی ڈال رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا استاد کے اکرام میں ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے ان کے پیروں کو دھوتا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، جس دل میں اللہ کا قرآن ہو، جس دل میں نبی کی باتیں ہو، وہ دل کتنا پاکیزہ ہوگا، اور یہ بندہ اللہ کے دربار میں کتنا محبوب ہوگا۔ اور انسان ہونے کی وجہ سے کمیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں۔ اگر انسان ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب میں، معلم میں، پڑھانے والے میں کوئی کمی نہ ہو، تو اللہ میاں سے بات کرو تہجد میں کہ فرشتہ بھیجو یہاں پر، کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جن سے خطا نہیں ہوتی، انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جن سے کچھ نہ کچھ خطا ہو جاتی ہے۔ اس لیے خطاؤں کو درگزر کرنا
اور ان کا اکرام اور احترام کرنا، اور جو اصول اور ضوابط انہوں نے بنائے ہیں ان اصولوں اور ضوابط کا اہتمام کرنا۔ اور یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ بچے ہمارے ایسے بنے کہ وہ امام محترم کی اور استاد محترم کی دعا لے۔ کیسے بنے؟ اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی کوشش کرنا اور ان کو ایسا سمجھانا کہ اپنے استاد کو خوش رکھنا، ان کی دعا لینا، کیونکہ ان کی دعائیں ایسی ہیں، استاد کی دعائیں، کوئی بھی استاد ہو اس کی دعا اپنے طلباء کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اسے فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک دھوبی کا بیٹا ہے، دھوبی کا بیٹا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ہم سب کے امام، وہ درس دیتے تھے، بڑی مجلس لگتی تھی۔ ان کی مجلس میں امام ابو یوسف آئے۔ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ علم بہت زبردست دے رہے ہیں، تو وہ ہمیشہ آنے لگے۔ تو ایک دن ان کی ماں آ گئی مجلس، اور ماں نے آ کر امام ابو یوسف کو اٹھایا اور لے جانے لگی اور کہنے لگی یہ بڈھے کے پیچھے نہ لگ، یہ بہت مالدار آدمی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ علم والے بھی تھے اور بہت مالدار تھے، بڑی ان کی کپڑوں کی تجارت تھی، دنیا جہاں میں ان کی تجارت چلا کرتی تھی۔ بولے یہ تو مالدار ہے، تو دھوبی کا بیٹا ہے، یہاں رہے گا تو تو کیا کر پائے گا؟ جیسے ہم کانوینٹس میں چھوڑنے بھی جاتے، لانے بھی جاتے، فیس بھی دیتے، اور یہاں گیا تو گیا، نہیں گیا تو نہیں گیا، کپڑے بھی، ڈریس پہنا تو پہنا، نہیں پہنا تو نہیں پہنا۔ میں آپ کو کانوینٹ سے نہیں روکتا ہوں، میں آپ کو انگلش سے نہیں روکتا ہوں۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہ بچے ہر لائن کا علم حاصل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایسی کانوینٹس، ایسی اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا، معصوم بچوں کو، جہاں پر پڑھانے والے ابتداءً غیر مسلم۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ اپنے استاد کا اثر لیتا ہے۔ اگر یہ معصوم بچے غیروں کی اسکول میں جائیں گے تو وہ جیسا کرتے رہیں گے، یہ بھی ویسا ہی کرتے رہیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا ابتداءً ہی اس کے دل پر کفر کی نوست چھا جائے گی۔ اس لیے شروع میں جب تک کر بچہ 15 سال کا نہ ہو، 13 سال کا نہ ہو، اس کا پڑھانے والا استاد ایسا تلاش کرو جو اس کو دنیاوی علم بھی دے اور اسلام کی کچھ باتیں بھی سمجھائے، کیونکہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے، اتنے ایسے واقعات ہیں، بچے گھر میں آ کے ہاتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں، پوجا شروع کر دی۔ کیوں؟ ایسی جگہ پر وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر سب ہوتا ہے۔ جب بچہ 15 سال میں مضبوط ہو جائے ایمان کا، اسلام کا، توحید کا، پوری دنیا میں کسی بھی ٹیچر کے پاس بھیج دو، کسی بھی مذہب والے کے پاس بھیج دو، اب یہ بچہ اسلام پر قائم اور دائم رہے گا، اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم جیسے بے اہمیت نہیں دیتے اس علم کو، ویسی وہ ماں بھی آ کر کہنے لگی، جیسے بچہ بولتا کہ نہیں نا جی امی مت جاؤ نا، میرا مکتب چھوٹ جائے گا، اب ان چھٹیوں میں جائیں گے۔ امی بولتی حاجی بنجارہ کے حافظ اور ایک ہی دن میں بنجارہ کے عالم، یہ ہماری مائیں کہتی ہے، وہ بھی ماں ایسی تھی، آ کر کہنے لگی چلو یہاں سے، یہاں کہاں لگا رہتا ہے، اس کی تو بڑی تجارتیں ہیں، تو دھوبی کا بیٹا ہے، کچھ کمائے گا تو کچھ کھائے گا۔ لیکن استاد نے نظر ڈالی کہ یہ بچہ کچھ بن سکتا ہے، یہ کچھ کرے گا دنیا میں، تو زبان سے جملہ نکلا، یا ہابی، او بڑھیا تو یہ بچے کو معمولی سمجھ رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا اگر یہ بچہ یہاں لگا رہے گا اور علم حاصل کرتا رہے گا، ایک دن دنیا وہ دیکھے گی یہ بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھائے گا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی تو بڈھا ہو گیا، تیری عقل خراب ہو گئی، کہیں دھوبی کا بیٹا بھی بادشاہ کے دسترخوان پہ جا سکتا ہے؟
لے کے چلے گی بچے کو. لیکن امام ابو حنیفہ بہت مالدار آدمی تھے. ابو یوسف کی تلاش کی اور تلاش کر کے لائے اور ابو یوسف سے کہا تمہیں کتنے پیسے چاہیے مہینے کی, یہ بولو کتنا پیمنٹ چاہیے, تو کتنا کمائے گا, کتنا گھر والوں کو دینا ہے. تو انہوں نے کہا اتنا اتنا. صحابی کے حاشیے میں لکھا ہے تھیلی بھر کے درہم اور دینار دے دیے. بولے لے یا تیری ماں کو دے دے. اور سن یہ ختم نہیں ہوں گے کہ اس سے پہلے دوسری تھیلی بھی مل جائے گی. تو یہاں آتے رہے, یہاں پڑھتے رہے, اللہ تیرے کو, اللہ تعالی تیری پابندی کی برکت سے تجھے مقام بلند پر پہنچائے گا. اب امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ رہے بھی, زندگی گزاری بھی. امام ابو حنیفہ دنیا سے چلے بھی گئے اور ابو یوسف رہتے تھے, کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا, کوئی خاص ان کی پہچان اور شہرت نہیں تھی. لیکن یاد رکھو اللہ جسے مقام بلند دینا چاہے گا, اللہ جسے اونچا اٹھانا چاہے گا, زمین چھین کر آسمان پھاڑ کر اسے مقام بلند پہ پہنچائے گا. کتنے ہی لوگ اس سے حسد کیوں نہ کرے, جلن کیوں نہ کرے, اللہ اسے بلندی پہ پہنچا کے رہے گا. واقعہ بہت زبردست ہے, سنیے دھیان سے. ابھی تو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن اللہ کو انہیں بلند کرنا ہے نا. اللہ نے ایک نظام چلایا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے گھر میں, بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے. کیونکہ اچھا جو بھی انسان ہوگا وہ اپنی بیوی سے بات کرے گا, اور برا جو بھی انسان ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرے گا. اب آپ بولیں گے بیویاں بھی بیٹھے نا ادھر, ان کے واسطے بھی تو کچھ بولو. تو اچھی عورت وہ جو شوہر سے آنے کے بعد مسکرا کے ملے, اور بری عورت وہ کہ جب بھی آؤ تو منہ پر 12 بجے گئے, سب وہ 12 کبھی نہیں بجتے. پکی اللہ کی نظروں میں بری یہ عورت. تو نیک عورت, اچھی عورت شوہر سے پیار اور محبت کی بات کرتی ہے. نیک آدمی, اچھا آدمی بیوی سے پیار اور محبت کی بات کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے اچھے انسان اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب بھی گھر میں آئے, ما رأیت الا تبسما, میں نے جب بھی حضور کو دیکھا تو حضور مسکراتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور اپنا معاملہ کیسا ہے, باہر بڑی ہنسی خوشی اور گھر میں آئے تو کمپاؤنڈ ان کے جلے ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ حضرت کا منہ اتنا اترے ہوا ہے کہ اتنے عام اور جان بھی اترے ہوئے نہیں ہے. حالانکہ آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب آقا گھر میں آتے تھے تو اپنی بیگم کو دیکھ کر مسکراتے تھے, اور جب بیگم حضور کو دیکھتی تھی تو وہ بھی مسکراتی تھی. یہ اچھے گھروں کی پہچان ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ یار بہت بیوی تراش دے رہی, اور جو عورت یہ کہتی کہ شوہر بہت پریشان کر رہا, دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. کیونکہ تھالی کبھی ایک ہاتھ سے بچتی نہیں ہے, دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے, شوہر غصہ ہو تو بیوی محبت سے درگزر کر لے, جب بیوی کا کبھی گرم ہو جائے تو شوہر درگزر کر لے. یہ اسلامی طریقہ ہے, کیونکہ انسان ہے دونوں بھی, تو نرم گرم تو ہوگا ہی. بیوی گرم ہو تو شوہر منہ کو تالا لگائے, شوہر گرم ہو تو بیوی منہ کو تالا لگائے. جو عورت جواب دینے والی ہے وہ کبھی سکھ سے نہیں رہ سکے. جو عورت درگزر کرنے والی ہے وہ ہمیشہ سکھ سے رہے گی. خاموش, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا. جب یہ انداز ہوگا اللہ اس کے شوہر کے دل کو موم کر دے. تو بیٹھ کے بات کر رہے تھے بیگم کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. اب باتوں میں زبان سے بات نکل گئی. کیا کہ اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تجھے 3 طلاق. کتنی طلاق؟ اس لیے باتا میں کبھی طلاق پہ باتیں نہیں کرنا. زبان سے بات نکل گئی تیر کمان سے, اور بات زبان سے کبھی واپس نہیں آتی. بولے اگر میرے ملک میں تو نے رات گزاری تو تجھے 3 طلاق. یہ بات زبان سے نکل گئی. کیا کرتے دیکھو, طلاق
تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کا مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ ہزلہن جد وجدہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں اگر مذاق میں بھی بولو تو حقیقت ہے، حقیقت میں بھی بولو تو حقیقت ہے۔ ایک ہے نکاح، اگر مذاق میں ہو گیا تو بھی ہو جائے گا، گواہ وکیل موجود، نکاح ہو گیا مذاق میں، لڑکی موجود تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں، مذاق میں ہوا ہو گیا۔ طلاق مذاق میں دی تو ہو گئی، جیسا لوگ طلاق دے دیتے جوش میں، پھر بولتے یار وہ مفتی صاحب وہ میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنکھ پر جنات تھا، کچھ دیکھو نہ جمتا ہوگا تو مفتی صاحب بھی بولتے میرے بھی آنکھ پر جنات ہے، وہ بول رہا کہ طلاق ہو گئی، تین ہو گئی مطلب ہو گئی، اب موقع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، قرآن نے طلاق دینے کا آج ہی تھوڑی بول دیا، قرآن کہتا ہے بہت ساری اسٹیپ ہے، پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آتا گھر میں رہو، بستر پر لیٹو، دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤ تاکہ بیوی کو سمجھ میں آ جائے کہ میاں ناراض ہے، اس سے بھی کام نہیں جمتا، ہلکا سا دھکا دھکا دو، اس سے بھی کام نہیں چلتا، ادھر اپنے گھر سے ایک آدمی اس کے گھر سے ایک آدمی، دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے سمجھاؤ، معاملہ حل کرو، اس سے بھی نہیں جمتا تو پھر قرآن بولتا ایک دیو، کتنی؟ اور یہاں کھٹ تین دے دیتا آدمی، اور پھر پریشان ہوتے لوگ۔ اب عورتیں یہ سمجھتی، یہ مسئلہ میں نے چھیڑ دیا تو تم کو میں بتا دیتا ہوں ہلکا سا، ہم یہ سمجھتے کہ یار کہ اسلام میں عجیب ظلم ہے کہ تین طلاق دے دیے تو عورت الگ ہو جاتی، عورت کا بیچاری کا کیا قصور ہے، بچے رو رہے نا مولانا، یہ جو اسلام میں حکم آیا نا تین طلاق پر عورت بیوی شوہر سے الگ ہو جاتی، یہ اسلام میں عورتوں کے فیور میں حکم آیا۔ کس کے فیور میں؟ عورتوں کے۔ کیسے آیا؟ کہ پہلے زمانے میں لوگ بڑا ظلم کرتے تھے عورتوں پر، طلاق دیتے تھے 2-3 مہینے کے بعد پھر اس کو رجوع کر لیتے، سمجھ نہیں بات، پھر طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے 2-3 مہینے کے بعد، ایسے 100 طلاق دیتے تھے، کائے کے واسطے کہ دوسرے سے شادی نہ کر سکے، بس گھٹ گھٹ کے مر جائے، یہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ ایک تو لوگ کیا سمجھتے تھے یار یہ اسلام کا قانون کیسا ہے، وہ پریشانی اس نے کرا، یہ غصہ یہ ہوا، پریشانی عورت بچوں کو اٹھانی پڑ رہی۔ اسلام میں یہ بڑا سخت حکم ہے، اسلام میں یہ حکم عورتوں کے فیور میں آیا کہ 100 طلاق دے کر بھی آدمی اپنی عورت کو اپنے پاس رکھتا تھا، خیال دھیان نہیں رکھتا تھا، وہ بیچاری ایسی رہتی تھی کہ کہیں شادی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک نکاح کریں گی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، تو برسوں برس عورتوں کے پریشانی میں گزرتے تھے۔ تو اسلام نے یہ سسٹم بنایا کہ بس 3 کا چانس ہے، تم کو 3 دیے کہ چانس ختم، اب کوئی بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤ کام جمنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ طلاق جو انہوں نے دی یہ کیسی دی کہ اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو طلاق، سمجھے کیا؟ جیسے کسی نے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تیرے کو طلاق۔ اب عورت اگر اس گھر میں جائے گی تو طلاق پڑے گی، نہیں جائے گی تو نہیں پڑے گی، سمجھے؟ اب یہ پریشان ہو گئے کیونکہ طلاق دینا کوئی کھیل نہیں ہے، اپنے عورت کو سب معلوم رہتا کہ اس کو کب چائے لگتی، کب ان کو ناشتہ ہونا۔ اب گھر والے 8 دن تک کر لے کرتے، پھر ہو جاتے سب ٹھنڈے، تو یہ بیچارہ بولتا میں نے یار وہ ایسا نہیں ایسا بولا تھا، ایسا نہیں ایسا بولا تھا، بعد میں آدمی راستے تلاش کرتا۔ اس لیے حلال کاموں میں جتنے کام اللہ نے حلال کرے نا، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو طلاق۔ اللہ بولتے نبھا لو، کسی عورت کو چھوڑو مت، یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے خاندان اور قبیلے کو تیرے خاطر چھوڑا ہے، ذرا درگزر کر کے نبھا لے، جدا مت کر۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پریشان ہو گئی ہے تو سارے علماء کو انہوں نے جمع کیا، علماء جمع ہوئے، علماء نے بولے حضرت ایک ہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟
آپ کی بیوی کو دوسرے ملک بھیجنا پڑے گا۔ اب وہ زمانے میں تو جہاز کا سسٹم تھا نہیں کہ پلین پہ بٹھاؤ اور دوسرے ملک میں بھیج دو۔ اس زمانے میں جو سب سے تیز سواری ہوتی تھی وہ گھوڑے کی ہوتی تھی، اور ان کی بادشاہت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ اگر گھوڑے کو مسلسل بھی چلایا جائے تو ملک کے باہر نہیں جا سکتی۔ علماء بیٹھے تھے، سب نے کہا حضرت رات آئے گی، آپ کی بیوی ملک میں رہے گی تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ تو یہ پریشان تھے، ان کے دل میں بات آئی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ استاذ کی جو دعا ہوتی ہے وہ بچے کو مقام بلند پر پہنچاتی ہے، اور استاذ اس بچے کو دعا دیتا ہے جو بچہ پابندی سے آتا ہے اور استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ دعا زبان سے بولنا نہیں پڑتا، دعا دل سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، وہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، کایا کو پلٹ دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ دل میں ان کے بات آئی کہ امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو انتقال ہو گیا، کوئی ان کا خاص شاگرد ہے کیا؟ ان کا ایک دم بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے کوئی؟ تو بتایا گیا مجلس میں کہ ہاں ایک ہے، یعقوب ان کا نام ہے، ابو یوسف سے وہ مشہور ہے۔ کہا یار ان کو بلاؤ۔ اب یہ اللہ بلندی کا نظام چلا رہا ہے، آئے، ابھی ان کو کوئی خاص پہچانتا نہیں، لو مجلس میں آئے، بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا مولانا ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولے میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا اگر تو رات اس ملک میں گزارے گی تو تجھے 3 طلاق۔ اب بتاؤ کیا کرنا؟ تو بولے کیا ٹینشن لینے کی بات ہے، کچھ سوچے ہی انہوں نے۔ بولے کیا فکر کی بات ہے؟ آج آپ کی بیوی رات مسجد میں سو جائے، آپ کی بیوی آج کی رات کہاں سو جائے؟ مسجد میں، طلاق نہیں پڑے گی۔ تو بادشاہ تو اتنا خوش ہو گیا، یہ مفتی صاحب کو بڑے غضب دکھ رہے جنہوں نے جانے والی چیز کو بچا لیا، کیونکہ 3 طلاق کے بعد کیا ہے؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، عدت گزرے گی، یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب لوگ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کرتے۔ ایک دم خوش ہو گئے، ارے یہ تو خوش ہو گئے، لیکن یہ جو جتنے علماء بیٹھے تھے یہ بھی تو ناراض ہو گئے نا، انسان ہونے کی وجہ سے، کہ ابھی تک تو بادشاہ کے قریب اپن تھے، اور اب اگر یہ بات اس کی صحیح نکل جائے گی تو قریب یہ ہو جائے گا۔ تو سارے کے سارے ایک ہی آواز میں کہنے لگے، کیسی ہوگی؟ ارے یہ مسجد بھی تو ہارون کے ملک میں ہے، اسی کی بادشاہت میں ہے، یہاں بھی اگر سوئے گی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ یہ ان کی بات ہے، انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پیش کر دی۔ قرآن کے سامنے چلتی ہے کس کی؟ انہوں نے کہا ان المساجد للہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المساجد للہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تحت الثری تک مسجد ہے، عرش معلی تک مسجد ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ کسی کی جائیداد نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ان المساجد للہارون کہ مسجد ہارون کی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ان المساجد للہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہذا اللہ کے گھر میں رہے گی تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ کا گھر کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ بس بات بھی صحیح، قرآن سے دلیل بھی دے دی۔ ہارون رشید مجد میں آیا، پوری اسلامی حکومت کا انہیں چیف جسٹس بنا دیا، پورے اسلامی حکومت کے چیف بن گئے، اور بہت سارا ہدیہ دیا، بہت سارا مال و متاع دیا، اور پھر بیگم بھی بولیں گی نا وہ مفتی صاحب کو بلاؤ نا جی دعوت دے پر، تو دسترخوان پر بلائے جاتے تھے اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے دسترخوان پر تو بادشاہ وقت ہارون رشید نے کہا یہ لیجیے، یہ پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ ہے جو میرے دسترخوان پر بھی کبھی کبھی آتا ہے۔ یہ بات سنے تو ایک دم وہ مسکرانے لگے۔ تو ہارون رشید نے کہا کیوں مسکرا؟
یہ بات سن کے آپ ایک دم اچانک مسکرا دیے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے استاد کی دعا یاد آئی، جب مارے غربت کی وجہ سے میں ایک دھوبی گھرانے سے تعلق رکھتا، میرے ماں باپ لوگوں کی کپڑے دھویا کرتے تھے، لیکن میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا اور میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آنے لگا۔ میری ماں آئی، مجھے اٹھا کے لے جانے لگی۔ اس وقت امام ابو یوسف نے کہا تھا، اس وقت امام ابو حنیفہ نے مجھ ابو یوسف کے لیے کہا تھا، او بڑھیا میں تو دیکھ رہا ہوں یہ بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ کھا رہا ہے، میری وہ استاد کی بات آج سچ ہو گئی ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا امام ابو حنیفہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ اللہ کا ایسا ولی تھا، زبان سے کچھ کہہ دے اللہ اس کی بات کو پوری کرے۔ تو استاد کی دعا ہے جس نے شخص کو بادشاہ کے دسترخوان پہ پہنچایا ہے۔ یہ مکتب میں آنے والے بچے، ابھی آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں، لیکن انہی بچوں کے اندر اگر دینی جذبہ پیدا ہو گیا، اگر یہ بچہ عالم نہیں بھی بنا تو ایک بہترین ڈاکٹر بنے گا۔ کیسا کہ آیا تو بولے اس کو پوری ذبح کر دو، ایسا نہیں، اس کے استاد نے اسے سکھایا ہوگا کہ یہ بیٹا اگر تم ڈاکٹر بھی بن رہے ہو، ٹیچر بھی بن رہے ہو، وکیل بھی بن رہے ہو، یہ سب تمہارا دوسرا نمبر ہے، پہلا نمبر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ بچہ اگر وکیل بنے گا، جج بنے گا، مسلمان بن کے رہے گا، اس سے انسانوں کو ہدایت ملے گی، اور اس بچے کو بنانے والا کون ہوگا؟ یہ اس کا استاد ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ اگر استاد مار دے، ڈانٹ دے، برا بھلا کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، ان کی باتوں کو سہ لینا، لیکن ان کی دعاؤں کو لینا، کیونکہ ان کی دعائیں تیری تقدیر کو بدل سکتی ہیں۔